बूढ़ी अम्मा रहती है मदीने में, बूढ़ी नाबीना, ये अमीरुल मोमिनीन का शौक है। हजरत उमर फारूक फरमाते मुझे पता चला अम्मा बूढ़ी भी है, नाबीना भी है, लावारस भी है, तो मैं अम्मा के घर चला गया। दरवाजे पे दस्तक दी, कौन है? तो मैंने कहा मैं खत्ताब का बेटा उमर हूं, पता चला है आपका काम करने वाला कोई नहीं, मैं रोज आया करूंगा, बर्तन धो जाया करूंगा, झाड़ू दे दूंगा, ताजा पानी भर के ला दूंगा, तो मुझे मौका दे दीजिए। तो अम्मा कहने लगी बेटे नहीं, एक बंदा 3 साल से आ रहा है या 2 साल से आ रहा है, वो सारे काम कर जाता है, वही सही है मुझे। तो हज़रत उमर कहते हैं मैंने कहा अम्मा उसने भी काम करना, मैंने भी काम करना, फर्क क्या है? तो अम्मा कहने लगी बेटे फर्क तो बड़ा है ना, वो 3 साल से आ रहा है, मैं पूछती हूँ तेरा नाम क्या है तो वो बताता ही नहीं, मैं नाबीनी हूँ, पूछती हूँ तेरा नाम क्या है तो वो कहता है अम्मा काम सही करता हूँ कि नहीं, नाम पूछ के क्या करो, 3 साल से नाम नहीं उसने बताया और तू पहले दिन ही आके कहता है मैं खत्ताब का बेटा उमर हूं, तो फर्क तो बड़ा है ना, वही सही है। तो जनाब उमर फरमाते हैं मैंने कहा मैंने भी आज ढूंढना है ये कौन है। फरमाते हैं मैं सारा दिन तो तलाश करता रहा, वो कोई ना आया, इशा के बाद भी कोई ना आया, मैंने कहा रात बेदार रहना पड़ा तो देखूंगा। अम्मा के घर के सामने झाड़ी में छुप के बैठा था, वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक का दरवाजा खुला, कहते हैं सिद्दीक अकबर बाहर निकले, जूते लपेट के बगल में दबा लिए, खरामा खरामा बूढ़ी के घर गए। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन कहते मैं बैठा देख रहा था, अबू बकर बूढ़ी अम्मा के घर में झाड़ू दे रहे थे, फिर मैंने देखा उनके बर्तन मांज रहे थे, फिर अम्मा के लिए अबू बकर सिद्दीक पानी भर के ला रहे थे, फिर ताजा खाना उसे दे रहे थे, खजूरें दे रहे थे। कहते हैं ड्यूटी करके अबू बकर बाहर निकले तो मैं सामने खड़ा हो गया, गौर से चेहरा देखा, मैंने कहा यार तू किस संदल का बना हुआ है, किन खुशबुओं में तू रचा हुआ है, तेरी तरतीब कितनी हसीन है यार, तेरा जो भी सफा उलटता हूं कोई नई खुशबू ही निकलती है, चल बता। बाकी बातें तो एक तरफ रही, ये जूते क्यों उतार के बगल में दबाए? तो सिद्दीक अकबर फरमाने लगे जूतों से आवाज पैदा होती है, तो मैं अम्मा की नौकरी करने जा रहा हूं, दुनिया को तो नहीं ना बताना कि ड्यूटी कर रहा हूं, इसलिए जूते उतार लिए हैं, मैं अपने और अपने रब के दरमियान राज रखना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ा बिही, फरमाया एक वो ज़ात जो सच लेके तशरीफ़ लाई और एक वो जिन्होंने उसकी तस्दीक की। एक वो महबूब अलैहिस्सलाम जो सच लेके तशरीफ़ लाए और एक वो बाबरकत ज़ात जिसने उसकी तस्दीक की। उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, फरमाया यही लोग परहेज़गार हैं। हज़रत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि यहाँ सच ले के तशरीफ़ लाने वाले नबी रहमत अलैहिस्सलाम हैं और तस्दीक करने वाले सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सच का पता होता है, सच को तस्लीम करते हैं, उन्हें खबर होती है कि ये सच है, लेकिन उस सच के सामने झुकने को और उस सच को कबूल करने को तैयार नहीं होते। निजी महफिलों में, तन्हाइयों में लोगों के दरमियान कहेंगे कि बात तो फलां ठीक है, वो जो कहा गया था उसमें 100% सदाकत है, लेकिन आपने तस्लीम ही नहीं किया, तो ये तो बड़ी डबल राय का आपने इजहार किया है, ये तो ऐसी कैफियत है जो मोमिन की नहीं होती कि आप तस्लीम भी कर रहे हैं पूरे तौर पर और फिर आप कबूल करने को भी तैयार नहीं है। अबू जहल से तन्हाइयों में पूछा जाता कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हो, तो कहता वो जो फरमाते हैं हक और सच है। अखनस बिन शुरैक से पूछा जाता बताइए नबी करीम अलैहिस्सलाम जो इरशादात बयान करते हैं, जो तालीमात देते हैं, जो बुतों के बारे में सरकार की राय है, तो क्या इसके बारे में तो कहता है? तो वो कहता बिल्कुल ठीक, हक और सच फरमाते हैं। जनाब अबू सुफियान को तो अल्लाह ने तौफीक दी, बाद में मुसलमान हुए, लेकिन एक ज़माने तक वो मैदानों में तो आते रहे। लेकिन सही बुखारी में मौजूद है जब शाह रूम ने उनसे पूछा कि उस महबूब के बारे में क्या कहते हो,
جن سے آپ جنگیں لڑنے جاتے ہیں تو کہا میرے سامنے پیدا ہوئے، میرے سامنے ان کے مقدس بال سفید ہوئے، ان کی منہ سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے، زبان مبارک سے کبھی کوئی کمزور جملہ نہیں نکلا۔ پر سوال یہ ہے کہ جب حق کی سمجھ آ گئی ہے تو مان لیں۔ یہ سعید روحیں تھوڑی ہوتی ہیں جو اس کو سچ سمجھنے کے بعد قبول بھی کریں۔ سارے مسلمان نہیں کہہ رہے اللہ ماشاءاللہ ابا جی ہمیں دین کے مطابق چلنا چاہیے، ہماری بقا دین میں ہے، ہماری نجات دین میں ہے، ہمارا سب کچھ دین سے وابستہ ہے، تو آپ عمل کریں، دین کو قبول کریں، اپنی زندگی میں نافذ کریں، روزمرہ کے معاملات کے اندر عملاً دین کو شامل کریں۔ یہ درس اس امت کے امام سیدنا صدیق اکبر نے امت کو دیا ہے کہ جب سمجھ آ گئی ہے نا کہ اللہ کے رسول جو فرماتے ہیں حق اور سچ ہے، تو پھر لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا، سوسائٹی کی طرف نہیں دیکھنا، نتیجہ کیا نکلے گا یہ نہیں دیکھنا، پھر جلدی سے آگے بڑھنا ہے اور محبوب کے قدموں میں پہنچ کر حق اور سچ کو قبول کرنا ہے۔ پھر آپ چھوڑ دیں، پھر سچ جو اطمینان دیتا ہے نا، سچ وہ وعدے معاہدے اطمینان نہیں دیتے کہ کر لوں گا، ہو جائے گا، دعا کریں انشاءاللہ بس رمضان کے بعد، یہ چیزیں وہ نہیں صلاح دیتی۔ جب آپ کو سمجھ آ گئی اسے قبول کریں۔ یہ درس سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ یہ آیت کے بارے میں ایک قول علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ معراج کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ کچھ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں فلاں بات بیان نہ کریں، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تو لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ جناب آصف بن برخیہ آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لے آئے تھے، نبی نہیں تھے، ولی تھے۔ سمجھ میں آتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ وہ کہیں ہو سکتا نہیں، ہو چکا ہے، یہ ہوا ہے، قرآن کہتا ہے یہ ہوا ہے۔ اب لوگوں کے اگر سمجھ میں نہ آئے، کو بندہ کھڑا ہو کے کہے جناب آج لا کے دکھائیں پھر مانتا ہوں، اب کو بندہ آپ ایسا دکھائیں جو تخت لے کے آئے تو پھر میں مانتا ہوں، تو اسے کافر کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے جسے بیان کیا تو کیسے انکار کر رہا ہے؟ پر لوگوں کی سمجھ میں آتا، اب جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا اسے بیان ہی نہ کریں۔ سب سے زیادہ ادراک رکھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اس بات کا کہ یہ بات سمجھ میں آئے گی، اور یہ سمجھ میں انسانی نفسیات کے سب سے بڑے ماہر نبی رحمت علیہ السلام نے، حضور سے زیادہ انسانی نفسیات کا ماہر کوئی نہیں۔ حضور معراج پہ گئے، واپس آ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واقعہ معراج کو بیان کیا، اور وہ جو واقعہ معراج جو نص قطعی ہے جسے قرآن نے بیان کیا ہے، لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، اب وہ ہفتوں اور مہینوں کا سفر ہے، اب اس کو آپ کہیں صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، باقی معراج نہیں، وہ بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ امام حاکم نے صحیح روایت نقل کی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور نے واقعہ معراج بیان کیا ہے نا، تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، لیکن حضور کا واقعہ معراج سن کر مرتد ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک ہے حضور کو ماننا، ایک ہے نبی پاک کی ساری شانوں سمیت مدینے والے کو ماننا۔ میں لعنت ڈالتا ہوں فرقہ واریت پر اور فرقہ وارانہ سوچ پر، لیکن اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھ کر انشراح صدر سے کہتا ہوں نبی پاک کو حضور کی شانوں سمیت صرف اہل سنت و جماعت مانتے ہیں۔ انشراح صدر سے کہتا ہوں شانوں سمیت، اور اتنا تگڑا مانتے ہیں کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام۔ یہ سمجھ لیں آپ بات، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ مننا بھی کہتا مننا ہے، کدے مان لے آتے کدے منے ہی نہ، یہ کیا فلسفہ ہوا بھائی؟ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود کہنے لگے معراج سمجھ میں۔ صدیقی سوچ بتاؤں، ان لوگوں میں سے، یہ سیدہ عائشہ بیان کر رہی ہے، امام حاکم نے اس کو لکھا ہے صحیح روایت، ان لوگوں میں سے کسی نے جا کے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ وہ جو سرکار فرماتے ہیں میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا ہوں، تو آپ اسے تسلیم کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں؟
تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے یہ تو اتنی سی بات ہے، میں تو اس سے بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور کوئی رہ فلک تے یار گیا، کوئی جا سدراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگر شاہ تو بھی پار گیا۔ یہ اتنی سی بات، محبوب تو جو کہہ دے، جو فرما دے، سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے ایسا انج رہنا ہے۔ یہ فلسفہ حیات ہے بندہ مومن کا۔ امتی کا حق ہے کہ جو حضور فرما دے، جس وقت فرما دے، جس تناظر میں فرما دے، وہ صدق کے دل سے اسے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور جناب یہ سمجھ شریف کا قصور ہے، یہ سمجھ شریف مختصر ہے، اس لیے سمجھ میں نہیں آتا۔ لوگوں کی سمجھ میں بڑی چیزیں نہیں آتی، اب کیا وہ چیزیں چھوڑ دی جائیں گی؟ اکبر الہٰبادی کہتے ہیں میرا تو رب کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے، دماغ میں نہیں آتا۔ میں جان گیا میرے مولا تیری پہچان یہی ہے۔ اگر کوئی تیرا احاطہ کرنا چاہے تو کر سکتا، دماغ تیرا احاطہ کر سکتا، آنکھیں احاطہ کر سکتی، لیکن دل مانتا ہے کہ اس کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ اس لیے تصدیق اور روحانی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنا اور غلامی کرنا اور پورا ماننا اور وارفتگی سے ماننا اور شوق سے ماننا اور ماننا تو پھر سارا کچھ باندھ باندھ کے ہاتھ پیر اپنے آپ کو حضور کے قدموں میں رکھ دینا، یہ صدیقی سوچ ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کا کمال ہے۔ آپ دیکھیں نا، حضور نے اس بات، یہ دو روایتیں آپ نے بھولنی نہیں، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ دو روایتیں، اس کو بھولنا نہیں آپ، قربان جاؤں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے تردد کیا، دلیل مانگی۔ محبوب کو دلیل کی کمی تو نہیں، حضور تو خود سراپا دلیل ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یہ نبی پاک تمہارے پاس اللہ کی برہان ہے، یہ دلیل بن کے آئے۔ سرکار کو دلیل کی کوئی پریشانی نہیں ہے، جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی۔ اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ فرماتے ہیں سرکار کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے تو چہرہ ہی ایسا تھا، لوگوں نے دیکھتے جانا تھا، کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ کریم فرماتے ہیں جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، یہ میرے ابو بکر صدیق ہے۔ میں نے دین پیش کیا ہے، دلیل مانگی کوئی نہیں، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، فوراً۔ یہ وہ چیز ہے جسے حضور نے بطور اعزاز کے بیان کیا، ان کی خصوصیت کے طور پر بیان کیا، فوراً مسلمان ہو گئے۔ آج تردد ہے، بے چینی ہے، انتشار ہے، وسوسوں کے غلبے، لوگ فکری پریشانی کا شکار ہے، ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دل کرتا ہے کوئی ہمیں پکی خبر دے دینا میں ٹھیک ہوں، تو پھر میں ٹھیک ہوں یار، چھوڑ تو نفسیاتی ہو گیا ہے، تو یہ بڑے سارے گواہ چاہیے، بس تیرے اندر سے جو گواہی آتی ہے وہ ٹھیک ہے، تو دیکھ تو کہاں کھڑا ہے۔ ایک یہ روایت میرے کلیجے کو بڑا ٹھنڈا کرتی ہے، اور ایک دوسری روایت ہے، موٹر سائیکل اپنی بندے کی لگ جائے نا کبھی تو پریشانی کوئی نہیں ہوتی، اگر کسی کی اس سے لگ جائے تو اپنے پیسے گم ہو جائیں تو کوئی پریشانی، لیکن اگر کسی کی امانت رکھی ہو، بڑا پیارا آدمی بھی ہو، بلکہ یوں سمجھ لیں گھر والوں کے بھی پیسے ہو نا، ابا جی نے بھی پکڑائے ہو، وہ بھی گم ہو جائیں تو بندہ پریشان ہوتا ہے۔ قریبی آدمی جتنا مرضی ماں باپ کی حد تک بھی قربان جائیں، کیسے ان لفظوں کو بیان کروں، اتنی اپنائیت، اتنی گہرائی، میں قربان جاؤں اس شان غلامی پر کہ غلام ناز کریں گے ساری زندگی آقا کے اس فرمان پر۔ حضور فرمانے لگے مجھے اتنا نفع کسی کے مال نے نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا، اور دوسرے مقام پہ فرمایا میرے پاس جس کے بھی پیسے آئے میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیے، فرمایا جب ابو بکر صدیق کے آئے ہیں میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے۔ قربان جاؤں، کیا انداز ہے، کیا غلامی ہے۔ ابو بکر ہماری اولاد قربان ان رستوں پہ جہاں سے آپ گزرا کرتے تھے، اے صدیق ہمارے ماں باپ قربان ان جذبوں پر جن جذبوں سے آپ نے نبی پاک کی غلامی کی۔ یہ اعتبار کی حد دیکھو، اعتبار کی حد،
ایک ہاتھ میں جناب صدیق اکبر کا ہاتھ ہے، ایک میں جناب عمر کا ہاتھ ہے. حضور مسجد نبوی شریف سے برآمد ہو رہے، سامنے کسی نے دیکھا تو وہ مقدر پہ ناز کرنے لگا. کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے؟ اشکار اٹھا کا حضور قربان جاؤں. اتنا لطف. اس ہاتھ میں جناب ابو بکر کا ہاتھ تھاما، اس میں حضرت عمر کا. وہ آدمی سخت محو حیرت تھا کہ حضور اتنے بڑے مقدر کہ آپ نے ہاتھ تھام رکھا ہے. تو حضور فرمانے لگے تو اتنی بات پہ پریشان اور حیران ہے، تو اتنی بات پہ حیرت زدہ ہے. میں تو جب قیامت کے دن اپنی قبر سے نکلوں گا، مزار پر انوار سے نکلوں گا، تو سیدھے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، دوسرے میں عمر کا ہاتھ ہوگا. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، اور خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کو یہ سبق دیا ہے، زندگی نا ذوق والی سونی ہوتی ہے، زندگی محبت والی پیاری ہوتی ہے. زندگی آپ کسی جگہ بھی کسی بھی ذوق کو چھوڑ دے نا، یعنی بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرے تو ذوق سے ہی کرے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ 3 دن اسپتال رہنا پڑے اور چوتھے دن وہ بڑے بھائی کو فون کرے نا، تو جب آ جا یار اب میرا بھی کام رکا ہوا ہے، مزہ نہیں آیا، پریشانی ہو گئی. والدہ صاحبہ کو سنبھالنا پڑ گیا ایک ہفتہ، تو یہ فون کر رہا ہے بہنوں کو کہ 2 آتے رہو، آ کے مزہ نہیں آیا. یہ لطف نہیں زندگی کا. بچوں کی آپ خدمت کی، اپنے بچوں کی. ناراض نہیں ہونا آپ نے مجھ سے، دیوانہ سا آدمی ہوں، کسی وقت دیوانگی میں بھی بات کر جاتا ہوں. اپنے بچوں کی خدمت کر کے، اپنے بچوں کو پال پوس کے ان کے سامنے بیٹھ کے تقریر کرنا کہ میں تو اڈلی بڑا اوکھا وقت ویکھیا ہے، تو بھائی آپ ہی ابا جی تھے، آپ نہیں دیکھنا تھا. ایک واڑی نہ تے گل ہو نہیں سکتی کہ تو اوکھا وقت ویکھ. یہ اپنے بچوں کے سامنے تقریر کرنے کا کوئی مقصد ہے؟ میں آنکھیں ایسی چلو خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لیں. میں گلی میں کھڑا تھا، اب تو ظاہر ہے عمر کا تقاضا ہو گیا، بچے بڑے ہو گئے، اب تو وہ فرزانگی نہیں رہی. اب تجاہل عارفانہ سے ہم جان چھڑاتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کرتے. ایک دوست گلی میں کھڑا ہو کے ہمیں سنا رہا تھا بات. وہ کہہ رہا تھا ابا جی نو میں حج کرایا، تو میں کہا تیرے ابا جی سن تو ہی کرانا سی. نہیں، اب میرا مطلب ہے یہ کوئی گلی میں بتانے والی بات ہے. یہ الحمدللہ میں حج کرایا، تو میں کہا ٹھیک کیتا ہی، بھانڈا بھی تیرا ہی سی. اب میں کسی پڑوسی نے کرانا تھا ان کو حج، تیرے والد صاحب ہیں تو حج بھی. آپ جب ذوق نہیں نہ رکھتے، ذوق، تو نقصان ہو جاتا ہے. آپ شاگرد بھی بنے تو ذوق والے، آپ مرید بھی بنے تو ذوق والے، بیٹے بھی بنے تو ذوق والے. او مننا کدا مننا ہے، کدے مان لیا تے کدے منیا ہی نہ. مانے تو پھر اس کا لطف ہو نا ماننے کا. نبی پاک علیہ السلام صلح کرانے تشریف لے گئے، پیچھے نماز کا ٹائم ہو گیا، اقامت ہو گئی. صحابہ کو پتا تھا حضور نہ ہو تو جماعت کا حق کس کا ہے. یہ بخاری مسلم میں موجود ہے. جناب ابو بکر صدیق کا بازو پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا. سرکار واپس آ گئے، صف میں آئے تو صحابہ ہاتھوں پہ ہاتھ لگا کے جناب صدیق کو تنبیہ کرنے لگے کہ حضور آ گئے. حضرت صدیق اکبر کو جب پتہ چلا کہ حضور آ گئے تو دوران نماز ہی نبی پاک کی تعظیم شروع کر دی. دوران نماز ہی. کچھ بیوقوف کہتے ہیں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور میں نے کہا نادانو، جب تک نبی پاک کا خیال نہ آئے نماز ہوتی نہیں. بتاؤ نا، یہ حضور کا خیال نہیں السلام علیکہ ایھا النبی، یہ حضور کا خیال نہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ کس کا خیال ہے؟ کہاں بیٹھ کے لکھتے ہو اور بولتے ہو، سمجھتے ہی نہیں کہ کیا کہہ رہے ہو. این حالت نماز میں حضور کی تعظیم، این حالت نماز میں. ایک قدم پیچھے ہٹایا تو نبی پاک بھی حالت نماز میں کہہ رہے ہیں پڑھاؤ نماز، اور حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹ رہے حالت نماز پڑھا کے میں تے ول ویکھا، مینوں کعبہ بھول گیا آئی، بھول گئیاں نہیں سب سوم صلاۃ، کو یار دا فکر پہ آئی. اگر تو راضی ہو جائے تو کہہ دے کہ میں راضی ہو گیا، نماز پڑھا کے تے ول ویکھا، کعبہ تے بھول گیا، بھول گئیاں نہیں سب سوم صلاۃ، مینوں یار دا فکر پہ آئی. سرکار کھڑے ہو گئے، مصلی امامت کی، نماز مکمل کی، اور
लबों पे मुस्कुराहट। करीम फरमाने लगे जब मैंने कहा था जमात कराओ तो करानी चाहिए थी ना। हजरत एक ही जुमला हुजूर ने कहा और जवाब में एक ही जनाब सिद्दीक ने कहा, लंबी बात नहीं हुई। कहा था जब तो जमात करानी चाहिए थी ना। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अबू काफा के बेटे की इतनी जरूरत भी नहीं कि आपके सामने खड़े होकर जमातें करें। मैं अबू काफा का पुत्र हूँ, आपके सामने इमाम बनूं? मैं समझता हूँ ये मेरे लिए ठीक है नहीं। दोस्तों, शौक हो, जरा ज़ौक हो, जरा वारफ्तगी हो, जरा दर्द हो, जरा कैफ हो। नलायक बेटा है, नलायक बेटा, जिसका बाप उसे खोल के काम नहीं बताता। लायक बेटा है जिसका बाप फौरन कहे पुत्र फलां कर क्या, लायक बेटा है। नालायक शागिर्द है जिसका उस्ताद उसे काम कोई नहीं बताता, नालायक है। और जिसके उस्ताद और मुर्शिद जम फोन उसी को करे ना, ऐ भी तू करना है ते, ऐ भी तू करना है ते। ये गुलामी, ये जिम्मेदारी, ये नाज होता है। भाइयों, हमें समझना चाहिए, दीन में जब तक ज़ौक नहीं होगा, शौक नहीं होगा, वारफ्तगी नहीं होगी। मैं हरम शरीफ था, एक साहब मुझसे कहने लगे आप क्या फरमाते हैं, ज्यादा उम्रें किए जाएं कि ज्यादा गरीबों को दिया जाए? मैंने कहा आपका दिल क्या कहता है? कहता ज्यादा गरीबों को दिया जाए। मैंने कहा ठीक है, आप गरीबों को ज्यादा दें, नफली उम्र न करें। तो मुझे कहने लगे आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने कहा मेरी राय ये है कि गरीबों को भी दब के दिया जाए और हुजूर की हाजिरी भी बार बार दी जाए। मेरी राय तो ये है, इसलिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो रह नहीं सकते, उनकी मजबूरी है, प्यार जो हो गया, उनकी कैफियत का रंग। कहने लगे ये 2 फतवे किस तरह होते हैं? मैंने कहा होते हैं, 2 फतवे होते हैं। हजरत उबई बिन काब ने कहा या रसूलल्लाह सारा माल अल्लाह के रास्ते में देना है? फरमाया ना भाई, तीसरा हिस्सा सारा नहीं लेना, तेरे बच्चे बाद में परेशान होंगे। हजरत अबू लुबाबा ने कहा या रसूलल्लाह सारा देना है? फरमाया ना भाई, तेरे बच्चे बाद में परेशान होंगे। हजरत साद बिन नबी वकास ने कहा सारा अल्लाह के रास्ते में देना है? फरमाया ना भाई, इनके लिए फतवा और है। अबू बकर सिद्दीक सारा ही ले आए। फरमाया तू ले आ, तेरी खैर है, तेरा सारा ही कबूल है, तेरे लिए कोई मसला नहीं है। मैं कैसे आपको बताऊं कि औलाद बुज़दिल कर देती है। अपने लिए इंसान इतना परेशान नहीं होता जितना बच्चों के लिए होता है। जवान बेटियां थी जनाब सिद्दीक अकबर के घर में, लेकिन सारा माल हिजरत की रात ले गए। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर सरदार की बेटी, लेकिन अबू जाल ने आके पूछा कहाँ ले गए हैं नबी पाक को तेरे वालिद? जनाब अस्मा कहती है इस सख्ती के साथ मुझसे पेश आया कि मेरे रुखसार पे थप्पड़ भी मारा। किसके लिए? हुजूर की बारगाह के लिए। मुसलमान दीन पर अमल करता है तो उसके अंदर वो कैफियत नहीं, वो जज्बात नहीं। अल्लामा इकबाल कहते हैं बुझी इश्क की आग अंधेर है। अब ये मुसलमान नहीं, ये खाक का ढेर है। अब तो ये खाक का ढेर है, कोई भी हवा चलाएगा, पंखा चलाएगा, ये उड़ जाएगा। वो जो इश्क के साथ हुजूर के लिए रुके हुए थे वो पहाड़ थे असल। हमने वो ज़ौक नहीं समझा। और फिर एक और बात भी आपको अर्ज करूं, एक है शरीयत का हुक्म, एक है अल्लाह रसूल का हुक्म, और एक है रब रसूल की मर्जी। ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, बस समझने की कोशिश करना। एक होता है हुक्म और एक होती है, फरमाया तलाक देना गुजारा ना हो तो इजाजत है, पर ये मर्जी तो नहीं ना तलाक़ हो। किसी ने किसी को मारा तो मशीयत इलाही ये है कि बंदा मर जाएगा, पर अल्लाह की रज़ा तो नहीं कोई किसी को मारे। मशीयत, शरीयत, हुक्म और है और मर्जी और है। आप किसी को गोली मार दे, वो मर गया, हुक्म इलाही आ गया, अमर हो गया, लेकिन ये अल्लाह की रज़ा, मालिक पसंद तो नहीं कि कोई मुसलमान किसी को मारे। बात समझ रहे? वो कहते जी मैं ना हजरत साहब ने, उस्ताद साहब ने पूछ के छुट्टी लेके आया, और भाई तू छुट्टी मंगी सी, तेनू दे छड़ी, वरना मर्जी तो देख भला, उनकी मर्जी थी कि तू जाए। छुट्टी और चीज है, पूछना और चीज। हजरत सिद्दीक अकबर ने ना नबी पाक की रजा को समझ लिया था। सोना राजी किस बात में, हुजूर की कैफियत क्या है। नबी पाक ने बस चाहा था कि
کہ حضرت بلال کو خرید لیا جائے. صرف چاہا تھا. حضرت ابو بکر صدیق جا کے خرید بھی لائے. حضور کی رضا سمجھ گئے نا. یہ جو رضا کچھ بندے کہتے ہیں میں ابا جی نو آخیا مینوں حکم کرو. اور میں نے کہا ابا جی سے حکم نہیں پوچھا جاتا. آپ ابا جی کو ویسے کیوں نہیں سمجھتے کہ ان کی طبیعت کیا ہے؟ آپ مزاج کو سمجھیں. حضور نے فرمایا باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے. آپ اس کیفیت کو سمجھیں, اس گہرائی میں اتریں. والد آپ کے کیا چاہتے ہیں اس کے مطابق آپ عمل کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ میں پوچھوں گا میرے لیے کوئی حکم ہوا تو دسیا جی, ایک ہی گل ہوئی جی. آپ کو کیسے یہ پوچھنا پڑا کہ حکم ہوا تو بتانا؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا, آپ کو قبل اس کے علم ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی حکم ہوا کو بات ہوئی تو پھر مجھے بتائیے گا. یہ انداز درست نہیں ہے. پوری مرضی, پوری شناسائی, پوری کیفیات اس کو سمجھنا چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا. حضور فرمانے لگے اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے, چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو اللہ کے حضور حاضر ہو جائے. یہ اللہ نے اسے اختیار دیا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے پریشان تھے اور ڈھونڈ رہے تھے اور ٹٹول رہے تھے کہ سرکار کیا فرما رہے ہیں. لیکن فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ آنسو بہانے لگے, رونے لگے. فرماتے ہم سارے پریشان تھے کہ یہ کیا انداز ہے, سرکار نے کیا بیان فرمایا. اور اگر حضور نے بیان بھی فرمایا تو حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو, اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا, چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو اللہ کے حضور حاضر ہو جائے. اس پر آنکھوں میں آنسو آنا جناب صدیق کے بات سن کے معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کوئی وہاں تک نہیں پہنچ رہا تھا جہاں جناب صدیق اکبر پہنچ گئے. فوراً سرکار کے جانے کے بعد جب سوال کیا کہ یہ آپ کیوں روئے تو فرمایا تمہیں سمجھ نہیں آئی. حضور جس بندے کی بات کر رہے تھے وہ اپنی بات کر رہے تھے. اللہ نے مجھے اختیار دیا. آپ رضا کو سمجھیں, شریعت کی رضا کیا. آپ یہ مت سمجھیں کہ میں نے جی اجازت لے لی ہے, مجھے جی حکم مل گیا تھا, میں جی بات سمجھ گیا ہوں. آپ رضا کیوں نہیں سمجھ رہے دین کی؟ دین کی جو اصل مرضی اور منشا ہے اس منشا کو سمجھا جائے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں بہت ساری باتوں کا پتہ ہوتا ہے, چشم پوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں, جان بوجھ کر بھولے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں, پورے شعوری طور پر ذہنی طور پر بلند فکر ہوتے ہیں لیکن جان بوجھ کر وہ کمزوری کا مظاہرہ کرتے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ غلامی کی وہ ذرا وارفتگی والی کی. آپ کوئی کام بھی کریں نا ذوق کے بغیر کریں تو وہ کام بندے کو تھکا دیتا ہے, پریشان کر دیتا ہے. لیکن اگر آپ وہی کام ذرا شوق سے کر لیں نا. حضرت مولانا ابو نور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جی سے کہا کوئی نصیحت کرے تو کہنے لگے بیٹا آپ مولوی صاحب ہیں, کوئی بندہ مولوی صاحب کہے تو اس کا غصہ نہیں کرنا, اس کا مزہ لینا. زندگی ذرا سکون سے گزرے گی. کبھی بھی احساس کمزوری کا شکار آپ جہاں ہیں آپ اس مسئلے کی رضا کو سمجھ. اور پھر جو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں رزلٹ دیا ہے نا, جو قدردانی دین نے کی ہے وہ قدردانی بڑی انوکھی ہے. قرآن مجید نے کہا نا والسابقون السابقون اولئک المقربون, سبقت لے جانے والے سبقت لے گئے, یہ قریبی لوگ ہیں اللہ رسول کے. حضرت یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. حضرت عمر فرماتے میری اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہماری کسی بات میں شکر رنجی ہو گئی تھی, اختلاف رائے ہو گئی اور کیفیت یہ بنی کہ حضرت صدیق اکبر نے غصے میں ایک سخت جملہ کہہ دیا. بعد میں اسی جگہ کھڑے کھڑے فوراً عرض کی, ارشاد فرمایا کہ عمر یار درگزر کر دو, مجھے جذبات میں میرے سے بات نکل گئی. فرماتے ہیں میں تو پہلے ہی جلالی تھا, میں نے کہا پہلے بات کرنا پھر معافی مانگنا, میں نے بھی سخت سست بول دیا. اب مجھے بھی احساس ہوا کہ یہ بھلا کون مجھ سے معافی مانگ رہا تھا, ابو بکر صدیق. آپ فرماتے فوراً میں حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچا, لیکن مجھے جا کے پتا چلا کہ وہ تو گھر میں موجود ہی نہیں. اب میرے پیروں تلے زمین نکل گئی, جب وہ گھر نہیں ہوتے تو دروازہ رسول پہ ہوتا. فرماتے کیفیت بدل گئی, میں شدید پریشان ہوں. دوسری طرف حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ حضرت صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک جملہ کہہ بیٹھا ہوں, پھر بڑی معافی مانگی ہے پر عمر مانے نہیں.
नबी करीम मुकद्दस गर्दन झुका के बैठ गए। जनाब उमर कहते हैं मैंने जाके अस्सलाम वालेकुम कहा, जवाब तो आया पर हुजूर ने गर्दन नहीं उठाई। फरमाते मैं पूरा डरा, देर तक सोचता रहा ये कोई बात करें, सरकार कुछ कहेंगे तो मैं माफी मांगूंगा। लेकिन फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कोई बात ही नहीं की। अब मैंने ही बात छेड़ी, मैंने कहा या रसूलल्लाह मुझसे गलती हो गई, अगर जनाब सिद्दीक अकबर ने मुझसे कहा था तो मुझे माफ कर देना चाहिए था। फरमाते अब सरकार का चेहरा नूर उठा और मैंने हुजूर के मुकद्दस जुमलों में जलाल देखा। फरमाया उमर तुम्हें पता है तुम्हारी कौम ने मेरी तकज़ीब की और अबू बकर ने मेरी तस्दीक की। फरमाया तुम्हें खबर है इस बात की कि हर शख्स ने मुझसे हर चीज को रोका और जनाब सिद्दीक अकबर ने मेरे लिए कुर्बानियां दी। हजरत सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 3 दफा फरमाया क्या तुम मेरी खातर अबू बकर को छोड़ नहीं सकते थे? मेरी खातर, अल्लाह करे आपको समझ आए बात, क्या मेरी खातर अबू बकर को छोड़ नहीं सकते थे? गोया हुजूर फरमा रहे हैं जो जनाब सिद्दीक अकबर की तरफ देखे तो मेरी निस्बत की ऐनक लगा के देखे, इसका जो मेरे साथ ताल्लुक है उस ताल्लुक की बुनियाद पर देखे। मुसलमानों के अंदर जब से बहसें बहुत होने लगी है ना, फिक्री इंतशार बढ़ गया है, रोज एक नई बेयकीनी जन्म लेती है। रोज, क्योंकि हम तबसरों वाले मुल्क में रहते हैं, अगर कोई मुल्क तबसरों से ठीक होता तो सबसे पहले हमारा मुल्क ठीक होना था। हम तबसरों वाले मुल्क में रहते हैं, इतनी गुफ्तगू नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, और फिर हाल ये हर बंदे के पास अंदर की खबर है, सबके पास मोबाइल है तो सारे ही साफ ही है। अब जिससे भी मिलेंगे 2-4 अंदर की खबरें उसके पास ज़रूर होंगी। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत बताती है कि दीन बहस करने नहीं आया, गुलामी करने आया। शरीयत के हर फरमान पर अब जब आपने मान जो लिया, ये बहस, ये तकरार, ये सीखना, ये कलमा पढ़ने से पहले की बात है, जब आपने तस्लीम कर लिया फिर सिर्फ गुलामी करेंगे और ज़ौक़ से करेंगे और शौक़ से करेंगे और तवानाई से करेंगे।